ایسے بندے گھر کے کپڑے بیچ دیتے ہیں، گھر کے برتن بیچ کے پھر شراب پی رہے ہوتے ہیں، کبھی ماں کو گالیاں، کبھی باپ کو گالیاں، کبھی بیوی کو گالیاں، کبھی بچوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ خدا عذاب ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، وہ وبال جان بنا ہوا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتانے لگا ہوں، آپ کی آبزرویشن بھی یہی ہوگی۔ آپ ایسے لوگوں سے ضرور ملے ہوں گے زندگی میں جو اپنے جرموں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک شراب پینے والا ہے۔ وہ جب اپنے قصے کہانیاں لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہے نا، تو ہر بات میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے تب میں نے شراب پی ہوئی تھی، تب میں نے پیگ مارا ہوا تھا۔ یہ ان کی زبان ہے کہ تب میں نے ڈرنک کی یار، تو پھر میں نے یہ کر دیا، میں نے اس کو گالی دی، میں نے اس کو دی۔ ایک تو پہلی بات، ایسے لوگ یہ سوچ لیں کہ آپ جس کو بتا رہے ہیں نا اپنے جرم کے بارے میں، آپ اس کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر شراب پینے والے کے لیے احادیث میں آتا ہے، مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ جو عادی شرابی ہے نا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سب سے پہلی بات، دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا کہ آپ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا قرب بھی حاصل نہیں کر سکے، پھر جنت سے بھی محروم کر دیے گئے۔ حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ شراب پر، اس کے کشید کروانے والوں پر، کشید کرنے والے پر، پینے والے پر، اٹھا کے لانے والے پر، جس کی طرف لے جائی جائے اس پر، بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور طلب کرنے والے پر لعنت فرماتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حدیث کا مفہوم دیکھیں کہ اللہ شراب پر، اس کو کشید کروانے والوں پر، کشید کرنے والوں پر، پینے والوں پر، پلانے والوں پر، لانے والوں پر، جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے اس پر، اور شراب کو طلب کرنے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ آپ بس سوچ لیں کہ وہ شخص جو آپ کے سامنے یہ ڈینگے مار رہا ہے، اس پر تو اللہ خود لعنت کر رہا ہے، اس کی کیا عزت ہے معاشرے میں۔ یہ تو ایک دینی معاملہ ہے، وہ تو اس معاشرے کے لیے بھی نصور کی حیثیت رکھتا ہے، اس معاشرے کے لیے بھی وہ بندہ عذاب ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ وبال جان بنا ہوا ہے۔ ایسے بندے گھر کے کپڑے بیچ دیتے ہیں، گھر کے برتن بیچ کے پھر شراب پی رہے ہوتے ہیں، کبھی ماں کو گالیاں، کبھی باپ کو گالیاں، کبھی بیوی کو گالیاں، کبھی بچوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایسے لوگ آپ کو ملے تو آپ بس ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اور ان لوگوں سے کنارہ کشی کریں، جہاں تک ہو سکے سمجھا لیں، لیکن یہ سمجھنے کے نہیں ہیں۔ لیکن وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتے، آپ نے اپنی اچھی عادت نہیں چھوڑنی، آپ نے ان کو سمجھانا ضرور ہے کہ بھائی یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ خود لعنت فرماتا ہے، ایسے لوگوں پر لعنت فرماتا ہے۔ اس کو لانے والے پہ، اس کے پینے والے پہ، اس کے پلانے والے پہ، اس کے طلب کرنے والے پہ اللہ لعنت فرماتا ہے۔ خدا را تم اس لعنت سے بچ جاؤ اور سچی توبہ کرو۔